عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 بار امامت کی۔ پہلی بار انہوں نے ظہر اس وقت پڑھی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ جوتے کے تسمے کے برابر ہو گیا، پھر عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو گیا، پھر مغرب اس وقت پڑھی جب سورج ڈوب گیا اور روزے دار نے افطار کر لیا، پھر عشاء اس وقت پڑھی جب شفق غائب ہو گئی، پھر نماز فجر اس وقت پڑھی جب فجر روشن ہو گئی اور روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو گیا۔ دوسری بار ظہر کل کی عصر کے وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا، پھر عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو گیا، پھر مغرب اس کے اول وقت ہی میں پڑھی جیسے پہلی بار میں پڑھی تھی، پھر عشاء اس وقت پڑھی جب 1/3 رات گزر گئی، پھر فجر اس وقت پڑھی جب اجالا ہو گیا۔ پھر جبرائیل نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، اے محمد، یہی آپ سے پہلے کے انبیاء کے اوقات نماز تھے، آپ کی نمازوں کے اوقات بھی انہی دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 149۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے میری امامت کی، پھر انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کی طرح اسی مفہوم کی حدیث ذکر کی، البتہ انہوں نے اس میں لوقت العصر بالامس کا ٹکڑا ذکر نہیں کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 150۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا ایک اول وقت ہے اور ایک آخری وقت۔ ظہر کا اول وقت وہ ہے جب سورج ڈھل جائے، اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب عصر کا وقت شروع ہو جائے، اور عصر کا اول وقت وہ ہے جب عصر کا وقت ایک مثل سے شروع ہو جائے، اور آخری وقت وہ ہے جب سورج پیلا ہو جائے، اور مغرب کا اول وقت وہ ہے جب سورج ڈوب جائے، اور آخری وقت وہ ہے جب شفق غائب ہو جائے، اور عشاء کا اول وقت وہ ہے جب شفق غائب ہو جائے، اور اس کا آخر وقت وہ ہے جب آدھی رات ہو جائے، اور فجر کا اول وقت وہ ہے جب فجر صادق طلوع ہو جائے، اور آخری وقت وہ ہے جب سورج نکل جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 151۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آپ سے اوقات نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم ہمارے ساتھ قیام کرو، تمہیں نماز کے اوقات معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ نے بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی۔ جب فجر صادق طلوع ہو گئی تو آپ نے حکم دیا تو انہوں نے سورج ڈھلنے کے بعد اقامت کہی تو آپ نے ظہر پڑھی۔ پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی، آپ نے عصر پڑھی۔ اس وقت سورج روشن اور بلند تھا۔ پھر جب سورج ڈوب گیا تو آپ نے انہیں مغرب کا حکم دیا۔ پھر جب شفق غائب ہو گئی تو آپ نے انہیں عشاء کا حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی۔ پھر دوسرے دن انہیں حکم دیا تو انہوں نے فجر کو خوب اجالا کر کے پڑھا۔ پھر آپ نے انہیں ظہر کا حکم دیا تو انہوں نے ٹھنڈا کیا اور خوب ٹھنڈا کیا۔ پھر آپ نے انہیں عصر کا حکم دیا اور انہوں نے اقامت کہی تو اس وقت سورج اس کے آخر وقت میں اس سے زیادہ تھا جتنا پہلے دن تھا، یعنی دوسرے دن عصر میں تاخیر ہوئی۔ پھر آپ نے انہیں مغرب میں دیر کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے مغرب کو شفق کے ڈوبنے سے کچھ پہلے تک مؤخر کیا۔ پھر
آپ نے انہیں عشاء کا حکم دیا تو انہوں نے جب تہائی رات ختم ہو گئی تو اقامت کہی۔ پھر آپ نے فرمایا نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ تو اس آدمی نے عرض کیا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا نماز کے اوقات انہی دونوں کے بیچ میں ہیں۔ جامع ترمذی